80s میں مذہبی جماعتیں بالکل ساتھ ملی ہوئی تھی ضیاء الحق کے جہاد میں. آپ 670 میں کب مذہب نہیں میں بالکل نہیں تھا بٹ میں پڑھنے کی تو صلاحیت آرام سے رہو نا جی. پھر مجھے پتا ہے کہ ایسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ تھی. مولانا فضل الرحمان پر ہر حکومت میں شامل ہونے کا الزام زبان زد عام ہے اور اکثر مولانا کی جماعت کو اس کا تانا بھی دیا جاتا ہے کہ مولانا کے لیے حکومت سے باہر رہنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا مچھلی کے لیے پانی سے. مگر اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ؟ آج اپنے چینل نامعلوم سے معلوم تک میں ہم اسی پر بات کریں گے. تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل نامعلوم سے معلوم تک. مولانا فضل الرحمان پہلی دفعہ 1988 کے الیکشن میں کامیاب ہوئے اور یوں انہوں نے اپنی پارلیمانی زندگی کا آغاز کیا. 1988 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی 207 نشستوں میں سے 94 نشستیں لے کر کامیاب ہوئی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے حکومت بنائی اور مولانا کی جماعت نے اپنی ساتھ جیتی ہوئی نشستوں کے ساتھ اپوزیشن میں رہنے کو ترجیح دی. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اقتدار میں آنے کے چند ہی ماہ بعد غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کی سربراہی میں COP نام کا ایک اتحاد قائم ہوا جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو ختم کرنے میں مصروف عمل ہو گیا. مولانا فضل الرحمان اس اتحاد میں پیش تھے اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے خاتمے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. البتہ صرف 20 ماہ بعد ہی صدر غلام اسحاق خان صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو چلتا کر دیا اور نئے انتخابات کی تیاریاں شروع ہو گئیں. 1990 تک 9 سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے IGI بنائی جا چکی تھی. میاں نواز شریف صاحب کو بطور سلیکٹڈ وزیر اعظم لانے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی. جنرل اسد درانی اور کئی اور افراد اس کا اعتراف بھی کر چکے ہیں. 1990 کے الیکشن میں مولانا فضل الرحمان نے اس سلیکشن کے عمل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا. میاں محمد نواز شریف صاحب تو وزیر اعظم سلیکٹ ہو گئے مگر مولانا کو اس کے بدلے میں اپنی نشست پر شکست کا سامنا کرنا پڑا. البتہ یہ بات بھی درست ہے کہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی مولانا کی جماعت نے وزارت عظمیٰ کے انتخابات میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو ہی ووٹ ڈالا. 1993 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر اتحادی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی. مولانا بھی اپنی نشست پر کامیاب رہے. ان کی پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے نون لیگ کو ووٹ ڈالا. البتہ وزارت عظمیٰ کے انتخابات میں مولانا نے نون لیگ یا پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا اور اپنا ووٹ ضائع کر دیا. 1997 کے الیکشن میں نون لیگ 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوئی اور مولانا کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا. 2002 کے انتخابات میں مولانا کی جماعت MMA کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑی. MMA نے KPK میں واضح اکثریت حاصل کی اور حکومت بھی بنائی. MMA کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے انتخابات میں مولانا وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی تھے مگر وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی صاحب منتخب ہوئے اور مولانا اپوزیشن لیڈر قرار پائے. البتہ یہ بھی سچ ہے کہ 7ویں ترمیم یعنی LFO کے معاملے میں MMA نے ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف صاحب کی بھرپور حمایت کی. 2008 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت میں مولانا اور ان کی پارٹی حکومت کا حصہ بنی مگر صرف 1.5 سال بعد ہی مولانا کی جماعت حکومت سے الگ ہو گئی اور اپوزیشن میں جا بیٹھی. 2013 کے الیکشن میں جمعیت علماء اسلام 13 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی اور نون لیگ سے اتحاد کر کے حکومت کا حصہ رہی. 2018 کے الیکشن میں مولانا اپنی ہی نشست سے ناکام رہے اور ان کی پارٹی اپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھی ہے اور بھرپور اپوزیشن کر رہی ہے. اس طرح مولانا کی زندگی میں ہونے والے 8 الیکشنز میں مولانا اور ان کی جماعت صرف ایک حکومت کا حصہ رہے اور صرف ایک اور حکومت کے ساتھ 1.5 سال شریک رہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں.